اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے آیات اعتقادی، توحید اور عدل، یعنی قرآن مجید کی وہ آیت یا وہ آیتیں جن کا تعلق توحید اور عدل سے ہے۔ توحید اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بہت زیادہ قرآن مجید میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک پورا سورہ ہے، اس کا نام ہی سورہ توحید ہے، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار نے توحید کے معنی بیان کیے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، میرے رسول کہہ دیجئے۔ یہ لفظ قل حقیقت توحید کو بیان کر رہا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پروردگار توحید کا پیغام بشریت کے حوالے کر رہا ہے، بشریت کو دے رہا ہے، تمام انسانوں کو دے رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بشر، انسان، عبد، جو بھی کہیں، اللہ کی مخلوق، یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطہ ہے، وسیلہ ہے، اس رابطے کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ یعنی توحید حقیقی یا توحید اسلامی، اصلی توحید بغیر پیغمبر کی رہنمائی کے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے سورہ توحید کا آغاز لفظ قل سے ہو رہا ہے، قل میرے حبیب کہہ دیجئے، یعنی توحید کا وسیلہ اور ذریعہ، توحید سمجھنے کا وسیلہ اور ذریعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ قل کہہ دیجئے، کیا؟ هو اللہ احد، ہوا، یہ کیا ہے ہوا؟ علامہ مجلسی نے بہار جلد نمبر 3 باب ہے، 6 باب، توحید و نفی الشرک و معنی الواحد والاحد والصمد، اس کی تفسیر میں کچھ حدیثیں بیان کی ہیں۔ ان حدیثوں کی روشنی میں معنی توحید سمجھنے میں یا حقیقت توحید سمجھنے میں بہت ہی زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ حدیث علامہ مجلسی نے بہار میں بیان کی، امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے آپ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، یہ جو جملہ ہے قل هو اللہ احد، امام فرماتے ہیں قل اے اظہر ما اوحینا الیک، یعنی اے میرے رسول جو وحی میں نے آپ کو پر کی ہے اس وحی کا آپ اظہار کریں، اس وحی کو آپ بیان کریں، وَنَبَّأْنَاكَ بِهِ، اور جو خبر ہم نے آپ کو دی ہے اس خبر کو آپ عام کر دیں، بتالیف الحروف، ان حروف سے جو ہم نے تالیف کیے ہیں، جملوں کو تالیف کیا ہے یا مطالب کو بنایا ہے، وجود میں لائیں، ان جملوں کو آپ بیان فرمائیں۔ التی قرأناها لک، وہ یہ جملے جو ہم نے آپ کے لیے پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لِيَهْتَدِيَ بِهَا مَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، تاکہ ہدایت مل جائے اسے جو غور سے ان باتوں کو سنتا ہے۔ وَهُوَ اسم، یہ ہوا جو ہے یہ اسم ہے، مشار، اشارہ کیا گیا ہے، مکنی الی غائب، اور کنایہ ہے غائب کی طرف، فالہاء تنبیہ عن معنی ثابت، قل ہوا، یعنی اب ہوا کی تفسیر کر رہے ہیں، ہا تنبیہ ہے، یعنی متنبہ کیا گیا ہے ہا کے ذریعے سے، ہوا میں جو ہا ہے اس کے ذریعے سے متنبہ کیا گیا ہے، کس کی طرف؟ معنی غائب کی طرف، ثابت معنی کی طرف۔ معنی ثابت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ثابت ہے، متنبہ کیا گیا ہے کس کے ذریعے سے؟ ہوا کے ذریعے سے، ہا کے ذریعے سے،
اور ہوا میں جو واو ہے والواو اشارۃ الی الغائب، یہ اشارہ ہے غائب کی طرف، عن الحواس، کہ پروردگار ہمارے حواس سے غائب ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی ان حواس کے ذریعے سے ہم پروردگار کا ادراک نہیں کر سکتے، حواس خمسہ کے ذریعے، اپنے تخیلات کے ذریعے ہم پروردگار کو یا اس کی توحید کو نہیں سمجھ سکتے۔ معنی ہوا، امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام اس ہوا کے معنی قل هو اللہ احد، اس ہوا کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ اسی بہار میں یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں قال رأیت الخضر علیہ السلام فی المنام، ہم نے خواب میں جناب خضر کو دیکھا۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں ایک بات کی طرف متوجہ رہیں، اگر یہ سب باتیں ظہور میں نہ آئیں تو فضیلتیں بھی ظہور میں نہیں آئیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس وجہ سے وجود میں آتی ہیں تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے۔ مثلا امام علی کبھی سوال کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی سوال کرتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ دوسروں کو علم حاصل ہو جائے، حالانکہ خود کے پاس پہلے سے علم ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اس حدیث کو سنیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں خضر کو دیکھا، جناب خضر کو دیکھا قبل بدر بلیلہ، جنگ بدر میں سے پہلے ایک رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا۔ فقلت لہو، تو میں نے جناب خضر سے کہا علمنی شیئا انصر بہ علی الاعداء، کچھ ہمیں تعلیم دیجئے، بتائیے کچھ ہمیں، تاکہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل کر سکیں۔ فقالا، تو جناب خضر نے کہا قل، آپ کہیے یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، آپ یہ کہیے یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو۔ امام فرماتے فلما اصبحت، تو جب صبح ہوئی قصصتها علی رسول اللہ، تو میں نے اپنا خواب پیغمبر اسلام سے بیان کیا۔ فقال علی، تو حضور نے مجھ سے فرمایا یا علی علمت الاسم العظم، اے علی تمہیں تو اسم اعظم بتا دیا گیا ہے۔ وکان علی لسانی یوم بدر، یہ جملہ ہماری زبان پر تھا بدر کے دن۔ ورنہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام علی علیہ السلام نے قرأ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھا، پورا سورہ پڑھا۔ فلما فرغ، جب اس سورہ پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے تب کہا کیا؟ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو اغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین، میری مدد کر، ان کافر جماعت کے مقابلے میں نصرت کر تاکہ مجھے فتح مل جائے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ امام کی حدیث کا ادامہ ہے، آگے امام کی حدیث کہتی ہے وَقَانَ علی علیہ السلام یقول ذَلِكَ یوم صفین، صفین میں بھی مولا کائنات یہی دعا پڑھتے تھے، وَهُوَ يُطَارِدُ، حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے۔ فقال لَهُ عمار بن یاسر، جناب عمار نے عرض کیا یا امیر المؤمنین ما هذه الکنایات، یہ کنایات کیا ہیں، یہ الفاظ کیا ہیں جو آپ کی زبان مقدس سے جاری ہو رہے ہیں؟ قال اسم الاعظم، اسم اللہ العظم، یہ اسم اللہ اعظم ہے، وعماد التوحید، اور توحید کا ستون ہے یہ کلمات، لا الہ الا ہو۔ ثم قرأ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو واواخر الحشر، سورہ حشر کی آخری آیتوں کی تلاوت امام علیہ السلام نے کی۔ ثم نزل فصلى 4 رکعات، پھر 4 رکعت نماز آپ نے پڑھی قبل زوال، زوال سے پہلے۔ عمار کہتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی اس کے ہیں المعبود الذی یألہ فیہ الخلق، یعنی اللہ وہ معبود ہے کہ مخلوق کی عقلیں جس کے بارے میں متحیر ہیں، حیران ہیں، الہ کے معنی متحیر ہیں عقلیں اس کے بارے میں۔ اللہ هو المستور عن درک الابصار، وہ ابصار اسے در کریں، مستور ہیں، چھپا ہوا ہے پردے میں، یعنی نہیں ہماری نگاہیں اس تک پہنچ سکتی۔ والمحجوب عن الاوہام، ہمارے وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اوہام بھی، ہمارا خیال بھی، ہمارا تخیل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معنی امام علی نے بیان کیے ہیں اس کے قل هو اللہ احد کے، کہ ہمارا ذہن اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سورہ میں معنی صمد بھی آیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کے معنی کیا ہیں؟ امام حسین علیہ السلام صمد کے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں الصمد الذی لا جوف لہ، صمد وہ ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، یعنی کیا اس کا اندر نہیں ہے، یعنی اللہ کسی کے اندر نہیں ہے، یہ نہیں کہیں ہم کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان کے اندر ہے، اللہ پردے کے اندر نہیں، لا جوف لہ، اندر نہیں ہے اللہ کسی کے۔ وَصَمَدْ الَّذِي قَدْ انْتَهَا صُعُودَدُهُ، صمد اسے کہتے ہیں، دوسرے معنی، لفظ ایک ہے معنی بہت ہیں۔
سمد اسے کہتے ہیں جس کی طرف ہر طرح کے شرف کی، بزرگی کی انتہا ہو جائے، یعنی کمال شرف، کمال بزرگی، کمال علو کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ، صمد اسے کہتے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَنَامُ، صمد وہ ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ وَالصَّمَدُ الدَّائِمُ الَّذِي لَمْ يَزِلْ وَلَمْ يَزَالْ، صمد وہ ہے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، یہ معنی صمد۔ پھر امام حسین علیہ السلام صمد کے معنی بیان کرتے ہیں، یہ علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور خط لکھنے کے بعد وہ اس سے سوال کرتے ہیں، ان اہل البصرہ کتبوا الی الحسین بن علی یسألونہ عن الصمد، صمد کے بارے میں سوال کیا اس خط میں امام حسین سے، فکتب الیہم، امام حسین نے لکھا، جواب دیا اس خط کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، کیا کہتے ہیں امام حسین؟ فلا تخوضوا فی القرآن، قرآن میں گفتگو مت کرو، ولا تجادلوا فیہ، اور نہ اس میں جدال کرو قرآن میں، نہ اس میں بحث کرو قرآن میں، ولا تتکلموا فیہ بغیر علم، اور بغیر علم کے قرآن کے بارے میں زبان بھی نہ کھولو، تکلم بھی نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں گفتگو نہ کرو، قرآن میں تکلم نہ، بغیر علم، اپنی رائے سے۔ لیکن آج کچھ لوگوں کے اندر اتنی جرأت آ گئی ہے کہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، آیات جہاد کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ آیا کسی امام نے فرمایا؟ کوئی ایک حدیث ملتی ہے کہ ہمارے کسی امام نے کہا ہو کہ آیات جہاد قرآن کا جز نہیں ہے؟ جب کسی معصوم نے نہیں کہا تو کسی کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ آیات جہاد قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ امام حسین منع فرما رہے ہیں، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی تم قرآن میں بغیر علم کے نہ بولنا، اپنی رائے کا اظہار نہ کرنا، اور اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ فرماتے ہیں سمعت جدی، میں نے سنا اپنے جد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرماتے ہیں من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں بغیر علم کے بولے، اپنی رائے پیش کرے، تفسیر بالرائے کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر جب اپنی رائے سے نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، تو آیتوں کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دلیل کوئی لائے کہ ہاں اس امام نے کہا کہ آیتیں قرآن کی نہیں ہیں۔ بہرحال ثم فسرا، پھر امام نے تفسیر کی، یہ مقدمہ بنا کر امام حسین علیہ السلام نے پھر کچھ تفسیر کی۔ آپ نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تفسیر لم یلد، لم یلد یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ لم یلد، امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ لم یلد لم یخرج منہ شیء کثیف کالولد، اللہ سے کوئی کثیف شے نہیں نکلی ہے، مادی شے نہیں نکلی، جیسے کہ بیٹا نکلتا ہے ماں کے شکم سے، ایسا نہیں ہے۔ وسائر الاشیاء الکثیفہ، اور جتنی بھی اشیاء کثیفہ ہیں، مادی اشیاء ہیں، جس طرح سے ایک شے دوسری شے سے نکلتی ہے، اللہ کسی شے سے نکل کر نہیں آیا ہے۔ التی تخرج من المخلوقین ولا شیء لطیف، اور نہ اللہ شے لطیف ہے، کا نفس، جس طرح سے ہمارا نفس، ہماری روح شے لطیف ہے، اللہ ایسا بھی نہیں کسی روح سے نکل کے آیا ہو، کسی نفس سے نکل کے آیا ہو۔ ولا یتشعب منہ البداوات، اور نہ اس کے اوپر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ مثلا مثال کے طور پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کالسنۃ، کہ اللہ اونگھا جاتا ہے، والنوم، اور سو جاتا ہے، اور ہم خوشی، غم، غصہ، یہ سب بھوک پیاس وغیرہ اس کے اوپر طاری ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہی فرمانا ہے کہ صمد وہ جو کسی سے نکل کر نہیں آیا، صمد اسے کہتے ہیں۔ یہ لم یلد کی تفسیر بیان کی امام حسین علیہ السلام نے۔ ولم یولد، ولم یولد کی تفسیر کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ ولم یولد یعنی لم یتولد من شیء، کسی شے سے اللہ خود نہیں پیدا کہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ من ذالک باپ بھی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ۔ ولم یخرج من شیء، کسی شے سے، نہ اللہ سے کوئی شے نکلی، یعنی کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ کسی شے سے نکلا۔ کما تخرج الاشیاء الکثیفہ من عناصرها کالشیء من الشیء دابہ من الدابہ، جس طرح کہ ایک شے دوسری شے سے نکلتی ہے، ایک جانور دوسرے جانور سے نکلتا ہے، اللہ اس طریقے کا نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں
ولا کما تخرج الاشیاء اللطیفہ من مراکزہا، اللہ ایسے بھی نہیں جیسے کہ یہ جو شے لطیف جو اپنے مخرج سے نکلتی ہیں، ویسے بھی اللہ کسی چیز سے نکل کے نہیں آیا ہے، جس طرح سے کالبصر من العین، جس طرح آنکھ سے جو ہے وہ بصارت یہ نکل کے آئی، اللہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہماری آنکھوں سے بصارت نکلتی، اللہ کہیں سے نکل کر آئے، وسم من الاذن، سماعت ہمارے کانوں سے نکل گئی، اللہ ایسا اس طرح سے نہیں ہے، وشم من الانف، سونگنا جو ہے یہ صفت یہ ناک سے نکل گئی، اللہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ تفسیر امام حسین علیہ السلام نے کس کی بیان کی؟ ولم یولد کی، اس طرح سے اللہ نہیں ہے، صمد ہے۔ صمد کے معنی جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائے وہ یہ الذی لم یلد ولم یولد، وہ اس کا نہ کوئی باپ ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے، کبیر المتعال لم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ تو سورہ توحید تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 76 میں ارشاد ہے پروردگار کا توحید کے بارے میں، بہترین آیت ہے، جناب ابراہیم سے متعلق یہ آیت، فلما جن علیہ اللیل، جب رات کا سناٹا چھا گیا، را کوکبن، جناب ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، فلما رأى القمر بازغا، اور جب چاند کو دیکھا، چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب یہ ڈوب گیا، جب فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال اللہ ان لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب میری ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر آیت نمبر 78 سورہ انعام کی، فلما رأى الشمس بازغۃ، جب چمکتے ہوئے روشن سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ کچھ بڑا ہے، فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے رخ کو اس اللہ کی طرف پھیر دیا ہے، قرار دے دیا اس اللہ کی طرف جو میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، خلق کیا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہ توحید کے اوپر کس طرح سے دلالت کر رہی، جناب ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھا، کہا یا میرے رب، یہ میرا رب ہے، جب ڈوب گئے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ستارے کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا۔ اگر خدا کئی ہوتے، یعنی چاند کا خدا کوئی اور ہوتا، سورج کا خدا کوئی اور ہوتا، ستاروں کا خدا کوئی اور ہوتا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہوتے تو زمین و آسمان ختم ہو جاتے، زمین و آسمان تباہ اور برباد ہو جاتے۔ سورج کا خدا کہتا کہ ادھر جاؤ، چاند کا خدا کہتا ہے ادھر جاؤ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں کہ دونوں آپس میں مل جل کے نہیں رہ سکتے تھے اگر دو خدا ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے، انسانوں کی طرح نہ لڑتے، آپس میں رہتے جا کے، کمپرومائز کر لیتے جا کے۔ تو ان کے لیے عرض کرنا ہے کہ اگر دونوں صلح کر لیتے، جھگڑا نہ کرتے، کسی بارے میں جھگڑا نہ کرتے، تو دوئیت کا یعنی دوسرے کا تصور اسی وقت ہوگا جب کہیں نہ کہیں اختلاف ہو۔ اگر اختلاف نہیں، ہر اعتبار سے اتحاد ہی اتحاد ہے، تو آپ دو کا نام دے دیں مگر حقیقت میں وہ ایک ہے۔ دو اسی وقت ہوگا جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اختلاف ہو جائے، اور جہاں اختلاف ہو گیا وہاں زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے۔ تو یہ چاند، یہ زمین، یہ ستارے، یہ آسمان، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جو ایک ہے۔ کئی خدا ہوتے تو یہ سب کے سب ختم ہو جاتے۔ ہر چیز میں پروردگار نے، ہر چیز میں، کائنات کے ذرے ذرے میں پروردگار کی توحید کا جلوہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ اب میں دوسرے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، وہ ہے عدل۔ پروردگار ایک ہے، توحید کے بھی ہم ماننے والے ہیں، اور توحید اساس دین ہے، اور عدل بھی ہے۔ پروردگار عادل ہے۔ کیا مقصد عادل ہے؟ ظلم نہیں کرتا پروردگار۔ عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل کے معنی صرف مساوات کے نہیں، برابری کے نہیں، کہیں کے اوپر عدل بمعنی مساوات بھی ہے، برابری کے، لیکن ہر جگہ نہیں۔ عدل یعنی چیز کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا، صاحب حق کو اس کا حق دینا،
اس اعتبار سے عدل کے معنی دیں کہ پروردگار عادل ہے تو دو قسمیں بنیں گی، ایک اس کا عدل تکوینی ہے، ایک عدل تشریعی ہے۔ عدل تکوینی کائنات کے بارے میں جو عدل ہے پروردگار کا وہ کیا ہے؟ یعنی ظرفیت کے اعتبار سے پروردگار نے سب کو عطا کیا ہے، جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی۔ سورج کو جو طاقت دی اس کی ظرفیت کے اعتبار سے، چاند کو جو طاقت دی اس کی ظرفیت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے مخلوقات میں پروردگار نے جو عطا کیا ظرف دیکھ کر عطا کیا، یہ ہے اس کی عدالت، یہ ہے ظرف، یہ ہے عدل تکوینی۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کو 10 اولاد دے دی، کسی کو 1 نہیں دیا، کیا پروردگار نے عدل سے کام نہیں لیا؟ یہاں پہ عدل و عدل مساوات نہیں، مصلحت پروردگار نے یہ دیکھا کہ کون کس لائق ہے، اسی اعتبار سے اس کی عطا ہے، اور اس عطا میں ایک مصلحت ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصلحت کو کبھی ہم در کر سکیں، سمجھ سکیں، ہو سکتا ہے کبھی ہم اس کی مصلحت کو سمجھ نہ سکیں۔ تو بہرحال یہ عدل تکوینی یہ ہے کہ پروردگار نے سب کو عطا کیا ہے ان کے ظرف کے مطابق۔ دوسرا عدل تشریعی، عدل تشریعی اس کو 2 طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ کہ پروردگار نے ایسے قانون بنایا، ایسی شریعت بنائی جس سے انسان کمال تک پہنچے، مکمل شریعت ہے، پرفیکٹ شریعت ہے کہ انسان اس شریعت کے ذریعے سے کمال تک پہنچ جائے گا، سعادت تک پہنچ جائے گا۔ یہ اس کی عدالت ہے، اس نے ایسا قانون بنایا، ایسی شریعت بنائی کہ اگر انسان اس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، اس کی شریعت پر عمل کرے تو کمال تک پہنچے گا۔ اور دوسرے عدل تشریعی کے معنی یہ کیے گئے ہیں، پروردگار طاقت سے زیادہ کسی کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں کرتا، جو جتنی ذمہ داری اٹھا سکے اتنی ذمہ داری اسے دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو پروردگار کا یہ حکم ہے تم روزہ نہ رکھو۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں جتنی انسان کے پاس طاقت ہے پروردگار اتنی ذمہ داری اسے دیتا ہے۔ یہ پروردگار کا عدل ہے، انصاف ہے پروردگار کا۔ اور عدل تشریعی میں ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں پروردگار کے عدل کے کہ پروردگار سب کے اعمال کی جزا دے گا، یعنی کسی کا عمل ضائع ہو جائے نہیں، کسی ایک کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا، سب کے عمل کی جزا دے گا۔ سزا کے لیے بھی ہے، لیکن علماء کہنا ہے کہ وعدہ جزا ٹل نہیں سکتا، وعید سزا کے بارے میں جو پروردگار نے وعدہ کیا ہے وہ ٹل بھی سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، لیکن جو انعام اور اکرام کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً دے گا۔ دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ پروردگار عادل ہے؟ متکلمین نے، علماء متکلمین نے 3 دلیلیں، دلیلیں تو زیادہ ہیں لیکن میں 3 دلیلیں بیان کر رہا ہوں پروردگار کی عدالت کے اوپر۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے جو علماء نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھیے پروردگار ظلم نہیں کرتا۔ کیوں ظلم نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ ظلم کرنا قبیح ہے، غلط ہے۔ عدل کرتا کیوں؟ اس وجہ سے عدل صحیح ہے، حسن پایا جا رہا ہے۔ ظلم میں قباحت ہے، عدل میں حسن ہے۔ اچھا، اور پروردگار حکیم ہے، اور حکیم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس میں قباحت ہو۔ ایک یہ دلیل۔ اچھا، کیوں پروردگار حکیم ہے؟ کیونکہ اس کی ذات کمال مطلق ہے، تو کمال مطلق کا تقاضا یہ ہے کہ حکمت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو پروردگار حکیم ماننا پڑے گا، پروردگار حکیم ہے۔ جب حکیم ہے تو حکیم کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں قباحت ہو، ظلم میں قباحت ہے، تو پروردگار ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عادل ہے۔ دوسرا یہ اس برہان کیا گیا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ 2 وجہ سے ظلم کرتا ہے، جو احتمال پایا جاتا ہے، یا تو وہ جاہل ہے یا وہ محتاج ہے، یعنی نہیں پتہ اس وجہ سے ظلم کر دیا، یا ظلم کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح حکمران کرتے ہیں، بادشاہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مد مقابل کو ختم نہیں کیا، اس پر ظلم نہیں کیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو مجبور ہیں ظلم کرنے کے اوپر۔ لالچ ان کے اندر اتنی زیادہ ہے۔ یا تو کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں جہل کی وجہ سے، جاہل ہیں اس وجہ سے ظلم کر رہے ہیں۔ پروردگار نہ جاہل ہے نہ محتاج ہے، جاہل نہیں، علم عین ذات ہے، قدرت اس کی عین ذات ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، پروردگار قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جب قدیر اور علیم ہے تو اسے ظلم کرنے کی ضرورت نہیں۔ گویا اسباب ظلم کے ریزن ہوتے ہیں، سبب ہوتے ہیں کیوں انسان ظلم کرتا ہے۔ جس سبب سے انسان ظلم کرتا ہے وہ سبب اللہ کی ذات میں نہیں پایا جاتا۔ اس وقت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔
تیسرا برہان یہ ہے کہ پروردگار عادل ہے، وہ یہ کہ ظلم نقص ہے، کمی ہے، عدل جو ہے وہ کمال ہے۔ پروردگار کی ذات ناقص نہیں ہے۔ اچھا، جو ناقص ہوگا وہ محتاج ہوگا اس کا جو اس کے نقص کو، اس کی کمی کو پورا کر دے۔ ناقص کے یہ حال ہے، جو بھی ناقص ہے وہ محتاج ہے۔ کس بات کا محتاج ہے؟ اس بات کا محتاج ہے یا اس چیز کا محتاج ہے کہ وہ شے اسے آ کے کامل کر دے۔ ناقص ہمیشہ محتاج ہوتا ہے کامل کا۔ ظلم ایک نقص ہے، کمی ہے۔ تو ہم کہیں خدا نخواستہ اگر کسی کا عقیدہ یہ کہ پروردگار ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے اندر نقص آ گیا۔ نقص آ گیا تو اس کا مطلب خود وہ محتاج ہے کہ کوئی اس کے اس نقص کو دور کرے۔ تو خدا تو محتاج نہیں ہے، خدا تو قادر ہے، اس کے اندر تو قدرت پائی جا رہی ہے۔ بہرحال تو پروردگار عادل ہے، پروردگار ظالم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار نے حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے، ظلم کا حکم نہیں دیا۔ چند آیتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں امر کر رہا، آرڈر کر رہا ہے عدل کا، انصاف کا اور نیکی کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم عدل و انصاف سے کام لو۔ اچھا، یہ عدل ہر حال میں ہو، یہ نہیں ہے کہ تم ایک حالت میں عدل کرو، گھر میں کرو، نہیں، ہر جگہ ہر حال میں عدل کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور طریقے سے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی، جو تم دشمنی کر رہے ہو کسی قوم سے، کسی قوم کی دشمنی تمہارے لیے بے انصافی کا سبب نہ بن جائے کہ ایک قوم سے دشمنی ہے تو تم اس دشمنی کی وجہ سے ظلم کرنے لگو، عدل کا راستہ چھوڑ دو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تب یہاں پہ صاف صاف کہا ہر حال میں تم عدل کرو۔ ایک قوم، ایک قبیلہ، کچھ لوگ ہیں جس سے انسان دشمنی کر رہا ہے، اس دشمنی کی وجہ سے بھی ظلم کا راستہ اختیار نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، دشمن کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ عدل و انصاف کیسا؟ نہیں، قرآن کا یہ حکم ہے، اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہے اس کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، اس کے اوپر بھی ظلم نہ کرو۔ اور جب تم مسند قضاوت پر بیٹھو، قاضی بنو، جج بنو، ہرگز عدل کا دامن مت چھوڑنا، ظلم نہ کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم حکم کرو، فیصلہ کرو، تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہاں کے اوپر لفظ ناس آیا ہے، مسلمان نہیں، مومن نہیں، انسانوں کے درمیان۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ کسی انسان کے اوپر تم ظلم نہ کرو۔ اگر مسند قضاوت پر آ جاؤ کسی بھی عنوان سے اور تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تو تمہاری عدالت میں کوئی بھی آئے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی انسان تمہاری عدالت میں آئے، تم اس کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، عدل و انصاف سے حکم کرو۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد گفتگو میں عدالت۔ کیا مقصد گفتگو میں عدالت؟ یعنی جو روز مرہ ہم بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ، اِلَّا بِالَّتِی ہِیَ احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ کیا مقصد؟ یعنی جیسا مناسب ہو یتیم کے لیے، جو مصلحت، اس اعتبار سے یتیم کا مال صرف کرو، الٹے سیدھے طریقے سے یتیم کا مال صرف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ عاقل نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے، اس وقت تک، یعنی یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو بطور امانت ہے۔ اس کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں عدل و انصاف۔ دیکھیں، ناپ تول میں عدل و انصاف، کم نہ دو کسی کو۔ بعض لوگ ایسے تو کم دے دیتے ہیں، ناپ تول میں
اور اس سے زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ ظلم ہے یہ، نحوست ہے یہ، ہرگز ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنی چاہیے۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ انجام دو۔ اس کے بعد کیا کہنا قرآن؟ لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں انسان کو، نفس کو، جتنی اس کے اندر تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، عدل کے معنی یہی ہے، یہ تشریع، عدل تشریع کہ پروردگار اتنی ہی ذمہ داری عائد کرتا ہے اپنے بندوں پر جتنی ذمہ داری وہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیں کلام میں عدل، گفتگو میں عدل۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بولو تو تمہاری بولی میں عدالت ہو، گفتگو میں عدل و انصاف ہو۔ کیا مقصد؟ یعنی ایسا نہ بولو کہ تمہاری زبان سے کسی کے اوپر ظلم ہو جائے، تمہارے الفاظ کسی کے اوپر ظلم کریں۔ ظلم سے ہاتھ پیر سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بولو تو عدل و انصاف سے بولو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تم جس کے بول رہے ہو وہ تمہاری گفتگو، وہ تمہارا قول تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو راضی نہیں کرنا۔ بعض لوگ رشتہ داروں کا پارٹ لے لیتے ہیں، ارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہمیں تو پارٹ لینا ہے۔ حق کا پارٹ لیں، رشتہ داری کا پارٹ نہ لیں۔ قیامت کے دن حق ساتھ دے گا، حق کام آئے گا، جو حق کا ساتھ دے گا وہی سرخرو ہوگا قیامت کے دن۔ رشتہ داری دنیا تک محدود ہے۔ یہ ہمارا رشتہ، پتہ ہے رشتہ دار ہمارا باطل کے اوپر ہے، پتہ ہے رشتہ دار ہمارا ظالم ہے، پتہ ہے رشتہ دار ہمارا گمراہ ہے، پھر بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ رشتہ داری ہے۔ نہیں، قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو عدل کے ساتھ بولو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہاری یہ گفتگو تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قرآن کا یہ میسج ہے، اگر تمہارا رشتہ دار تم سے ناراض ہو جائے، تم سے خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، مگر اللہ ناراض نہ ہو، انسان کاش کوشش کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر آگے یہ آیت کہتے ہو بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو وفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وصیت اللہ نے تم سے کی ہے، چاہے تم یاد رکھو۔ اب یہاں کے اوپر دیکھیں آپ کہ عدل، پروردگار عادل ہے، اس نے عدل کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں مولا کائنات کے اس جملے پر، بہت عظیم جملہ ہے مولا کائنات کا۔ آپ نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، اقالیم السبع اگر علی کو دے دیے جائیں، یعنی 7 اقالیم، یعنی پوری دنیا کی حکومت اگر علی بن ابی طالب کو دے دی جائے، اور علی سے اگر کہا جائے تم ایک چیٹی کے اوپر ظلم کرو، چیٹی کے منہ میں جو بھوسی ہے وہ ظلماً اس سے لے لو، تو علی ساری دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مار دے گا، مگر ایک چیٹی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ علی اللہ سے قریب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ علی اللہ سے قریب ہیں۔ جو اللہ سے قریب ہے، اللہ عادل ہے، تو عدالت کا اثر جو قریب ہے اس سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ مولا، یہ دنیا کے حکمراں ہیں، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، جو ذرا کسی منفعت کے لیے، اپنے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ظلم کر دیتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کر دیتے ہیں، مگر علی چیٹی کے اوپر ظلم نہیں، پوری دنیا کو ٹھکرا سکتے ہیں۔ عدل اور انصاف ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج کے درس کے 2 ٹاپک تھے، توحید اور عدل۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، ہر اعتبار سے اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں وحدانیت ہے، اس کی صفات میں وحدانیت ہے، اس کی عبادت میں وحدانیت ہے، اس کے افعال میں وحدانیت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، عبادت کے اعتبار سے بھی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ صفات، اس میں بھی وہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں، کسی اعتبار سے ہم شریک، کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دیتے۔ اور پھر دوسری بات ہے، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو عادل مان لیں گے تو اس کا مقصد یہ کہ اللہ مجبور ہو جائے گا کہ نیک کو جنت پہنچائے اور برے کو جہنم پہنچائے۔ اللہ قادر مجبور نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے عدالت کا، چونکہ عدالت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے، اس وجہ سے یہ معنی ذہن میں آیا۔ اللہ عادل، اس کے معنی یہ نہیں کہ مجبور ہے۔
اللہ عادل ہے یعنی حکیم ہے، وہ کوئی کبھی کام نہیں کرتا، اس کی شان اس سے بلند ہے۔ ضرورت جو اسباب ظلم ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ عادل ہے، ہاں یہ عدل کہیں بمعنی مساوات ہے، کہیں بمعنی مصلحت ہے، کہیں برابری کے معنی میں، کہیں مصلحت کے معنی میں۔ اللہ نے عطا کیا اپنی مصلحت سے عطا کیا، ہم کسی بات کے حقدار نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کو ایک لڑکا دیا اس کو 10 دیے، یہ اللہ کا ظلم، مساوات نہیں۔ جس کو 10 دیے وہ حقدار نہیں تھا 10 بچوں کا، وہ اپنے وجود کا حقدار نہیں تھا، جو تھا اللہ کا فضل تھا۔ اور جس کو کچھ نہیں دیا، جو کوئی حقدار نہیں تھا، تو نہیں کہیں گے اس کے اوپر ظلم ہوا، یہ اس کی مصلحت ہے۔ کبھی دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی لے کر امتحان لیتا ہے۔ جب عطا کرے تو بندہ شکر کرے، اور جب وہ لے امتحان تو بندہ صبر کرے۔ حق بندگی ایسے ہی ادا ہوگا۔ پروردگار واحد بھی ہے، عادل بھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے ساتھ عدل کریں، اپنے جسم کے ساتھ عدل کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اپنے محلے والوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اپنے دین کے ساتھ عدل و انصاف کریں، اپنے عقائد کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔